اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کے ماں باپ زندہ رکھے ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی فکر کرو۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور اگر آپ ہر جمعہ کو جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اگر آپ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں کریں گے تو یاد رکھیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو والدین کے فرما بردار بندوں میں لکھ دے۔ الحمدللہ ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ مالک بن دینار حج کے لیے گئے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع آیا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہے جو حج کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ کے دل میں ایک تمنا اٹھی، رشک ہوا کہ مولا یہ تو بتا سب کا حج قبول ہو گیا یا کوئی رہ بھی گیا۔ رب کی جانب سے حکم ہوا کہ اے مالک بن دینار سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک شخص رہ گیا ہے کہ جس کا میں نے حج قبول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون بلخی ہے کہ جس کا میں نے حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پتہ نکالتے نکالتے اس شخص کے پاس پہنچے، ہارون بلخی کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے بتایا کہ اے شخص وہ تو 24 سال سے لگاتار حج کر رہا ہے، بڑا نیک شخص ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے وہ تو۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ نکالتے نکالتے جب راستے میں یہ سب باتیں اس کے بارے میں سن لی تو اور آپ حیرت میں پڑے کہ اتنا نیک شخص اور حج قبول نہیں ہوا، ایسے کیا معاملہ ہے؟ ہارون بلخی کے پاس جیسے پہنچے، محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے اے مالک بن دینار آپ آ گئے؟ مالک بن دینار پریشان ہوئے کہ اس شخص کو میرا نام بھی پتا۔ محمد بن ہارون بلخی کے پاس جا کر بیٹھے مالک بن دینار۔ اب محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ اے مالک بن دینار تم بھی یہی بتانے کے لیے آئے ہوگے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہارون بلخی اپنی باتوں کو بتاتے بتاتے رونے لگ گئے، پریشان، دل دکھا ہوا۔ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں، اللہ رب العزت کا خوف دل و زباں پر جاری ہے۔ مالک بن دینار سے اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ آخر میں مالک بن دینار نے پوچھا کہ اے ہارون بلخی یہ تو بتاؤ، یہ سب معاملہ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی آپ میں ایسی کوئی معاملہ یا آپ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اے یہ تو بتاؤ کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ سب جو 24 سال سے آپ حج کر رہے ہو، لگاتار اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بد اخلاق نہیں ہو، اے ہارون بلخی یہ تو بتاؤ ایسا کون سا عمل کر بیٹھے ہو جس کے سبب یہ سب تمہارے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر۔ ہارون بلخی بڑی زور زور سے رونے لگے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب میری ماں زندہ تھی، رمضان کا وقت چل رہا تھا، اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، اللہ نے مجھے خوب مال و زر دیا، اور اس مال کے چکر میں آ کر میں عیاشیوں میں پڑ گیا، اپنی مزے مستی میں رہنے لگا، شراب نوشی کرنے لگا۔ ایک دن رمضان کا وقت چل رہا تھا، میں شراب پی کر آ گیا۔ میری ماں نے کہا اے ہارون بلخی تم آ گئے اور شراب پی کر، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تم اتنا گندا عمل کر کے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور شراب یہ کتنی بڑی حرام چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کسی سے بات بھی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہارون بلخی بتاتے مالک بن دینار سے جب میری ماں نے اتنی بات کہی کہ تجھے شرم نہیں ہے، تیرے نام کی غیرت نہیں ہے، اس طرح کی گھنونی حرکتیں تو کر رہا ہے اور رمضان کی عظمت اس کی قدر بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے میری ماں نے مجھ سے ایسی باتیں کہیں، ڈانٹا ڈپٹا، تو میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، بڑی تیز تھپڑ مارا کہ جس کے سبب اللہ اکبر تھپڑ مارنے کے سبب میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا کر پڑ گئی، اور جیسے تندور میں جا کر پڑی تو پھر نکلی نہیں بلکہ جل کر راکھ ہو گئی، موت ہو گئی میری ماں کی۔ اللہ اکبر۔ بتا رہے ہیں، رو رہے ہیں یہ۔ جب اتنی بات سنی اللہ اکبر، مالک بن دینار غصے میں آ گئے۔ مالک بن دینار سے کہا کہ ابھی بات یہی نہیں تھمی تھی، جب میں ہوش میں آیا تو میرے بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کہ جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہارون بلخی اس بات کو بتاتے ہوئے بڑے روئے۔ مالک بن دینار غصے میں اٹھ کر وہاں سے آگے کہ اتنا گھنونا تو نے عمل کیا، اپنی ماں کو جلا دیا، اپنی ماں کو تو نے ختم کر دیا شراب کے نشے میں آ کر، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار چلے آئے، رات کو بستر پر آ کر سوچتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے کہ اللہ اکبر اتنے دنوں سے توبہ کر رہا ہے اور اس نے ایسا عمل کیا، کیا معاملہ ہوگا؟ مالک بن دینار کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت خام میں تشریف لاتے ہیں اور مالک بن دینار سے کہتے ہیں مالک بن دینار تم بھی اس کو مایوس کرائے، تم بھی اس کو مایوس کرائے، اللہ کی رحمت کی باتیں تم نے اس کو نہیں بتائیں کہ جو تم سے عمل ہوا ہے، اللہ پاک بڑا رحمان و رحیم ہے، اپنی رحمت سے تمہاری بخشش و نجات فرمائے گا، تم بھی اس کو مایوس کرائے، غصے میں اٹھائے، ڈانٹ آئے، ڈبٹ آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جب یہ بات مالک بن دینار
خواب میں دیکھ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عریضہ پیش کرنے والے مالک بن دینار، یا رسول اللہ یہ نیک شخص ہے، پرہیزگار ہے، اس نے ایسا بد عمل کر بیٹھا ہے کہ جس کے سبب کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت ہوگی، اس کی ماں ہی اس کی بخشش کروائے گی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، جیسے ہی فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، اپنی ماں سے کہہ رہا ہوگا، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ اللہ اکبر، ماں نظر رحمت اس وقت نہیں کر رہی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ اکبر، جب جہنم کے قریب تر پہنچ جائے گا، جب کہتے کہتے ماں سے اس بات کو کہ ماں مجھے بچا لو، اللہ اکبر، آپ مجھے معاف کر دو، اللہ بھی مجھے معاف فرما دے گا، اس بات کو کہتے کہتے جب جہنم کے قریب ہارون بلخی یہ پہنچ جائیں گے، اللہ اکبر، ماں کہے کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، اللہ رب العزت اے میرے مالک ہے پروردگار، میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی اپنی رحمت سے میرے بچے کو معاف فرما دے، مولا تو اپنی رحمت میرے بچے کو عطا فرما دے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی ماں ہی اس کی جنت جانے کا سبب بنے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی سب نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے، اسی لیے اپنی ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزت و تکریم کرو، ان کی فکر کیا کرو، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے ادا بن کھڑے ہو جائے گا۔ اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو کہ جس رب نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا اس کے مرتبے کا عالم کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، ہم ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو سمجھے ہر معاملے